السلام علیکم جی. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا وہ تو میں نے آپ کو بتایا کیسے کس نے مجھ سے پوچھا، کس طریقے سے پوچھا، کیسے پوچھا، اور میں نے تو اپنی طرف سے ایک سنسیئر ہو کے مخلص ہو کے اس کا جواب دیا. تو مسجد میں بیٹھے تھے نا آج افطاری کے بعد، تو ایک تو کسی کو تو خیر نہیں پتا کہ میں ایک گدی نشین بھی ہوں. میں 25 سال سے اپنی گدی، ہماری بلکہ 500 سال سے ہماری گدی کا سلسلہ ہے. خیر نہ کسی کو بتاتے ہیں ہم. تو مجھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار کوئی کسی نے کچھ ایسا نہیں بتایا کہ کل رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہے، کیا پڑھنا چاہیے. میں ان کی باتیں سن رہا تھا، سن کے بعد میں گھر آ کے پھر میں تھوڑا سا تحقیق کی، تھوڑا دیکھا دکھا، میں نے کہا یار کوئی چیز دیکھوں. لیکن پہلا جمعے کے حوالے سے کوئی اتنی مجھے گہرائی میں چیزیں نہیں ملی. باقی جمعوں کے حوالے سے تو ہیں، لیکن پہلے جمعے کے حوالے سے میں بات کروں، حالانکہ یہ ہے. اب میں آپ کو اسی کے حوالے سے بتاتا ہوں جو میں نے تھوڑا دیکھا پڑھا، اور اگر آپ فائدہ تو آپ کو لازمی ہوگا کیونکہ یہ وظیفہ کا فائدہ لازمی ہوتا ہے. تو یہ جو جمعے کا دن ہے یہ بڑا مبارک دن ہے. آپ ساری دعائیں میں آپ کو ایسے ہی دوں گا جیسے میں حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ کو میں کہوں گا کہ جب یہ جمعہ میں بہت ہی مبارک دن ہے، بلکہ جیسے عید کا دن نہیں آتا، تو یہ ایک قسم کا ہے. یہ جمعہ جو ہوتا ہے نا یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اور اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک، اگر آپ نے پڑھا ہے سب لوگوں نے تو خیر ماشاء اللہ ہر مسلمان نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک سورہ پڑھی ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے. تو اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا، میں کروں گا کہ صبح اگر آپ تھوڑا ٹائم ملے اس کو تھوڑا سا ترجمے سے بھی ذرا دیکھ لیں، آپ کو ذرا اور مزید اس میں پتہ لگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے اور اذان ہوتی ہے نا تو سارے کام چھوڑ دو، مسجد کی طرف آ جاؤ جمعے کے دن. یعنی اتنی اہمیت دی گئی ہے. جمعہ وہ بھی رمضان، سارے جمعے ہیں لیکن رمضان کے جمعے کی جو فضیلت ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ یہ جمعے جو 4 آنے ہیں، یہ زندگی میں مہینے پورے سال میں پتہ نہیں آگے بندہ وہ روزوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. وہ اللہ میاں سب کو 100 سال کی عمر عطا فرمائے. لیکن یہ جو آپ کو 3-4 جمعے ہیں نا یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ان میں جتنی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کریں. یہ میں تھوڑا سا پوائنٹس میں نے پر آگے لکھ لیے تھے، میں کہا میں کوئی رہ نہ جائے. اس کے بعد یہ جو ہے نا اس مبارک دن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا کوئی ایک ایسی مومنٹ رکھی ہوئی ہے. اب مومنٹ کو میں کیا کہوں گا، کوئی ایسی گھڑی رکھی ہوئی ہے جس کو کہتی ہیں، جس میں آپ جو چیز مانگو یوں ملتی ہے. لیکن اس کے متعلق بھی ڈفرینٹ لوگوں نے، مختلف بندوں نے مختلف باتیں ہیں. کچھ کہتے ہیں جی وہ 2 خطبوں کے درمیان اگر جو ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ گھڑی آتی ہے. کچھ کہتے ہیں جی عصر کے بعد آتی ہے. تو اس لیے میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ پورے جمعہ جب مبارک شروع ہوتا ہے نا تو کبھی کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے. اس لیے ہر جمعے کو سارا دن ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہنا چاہیے اور پاک حالت میں رہنا چاہیے. اب اگر کوئی کہتا ہے جی کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے جی جمعے کو کوئی خاص چیز بتا کیا پڑھے یار، جمعے کو کیا پڑھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی خاص چیز تو نہیں مجھے نظر آتی کہ لیکن جو بڑے بزرگ جو فرماتے ہیں نا، میں ہمیشہ جو بھی وہ کہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ماشاء اللہ 70-80-100 سال ان کی عمر ہے. ان کی جو باتیں ہیں نا جیسی مرضی ہوں لیکن ان میں کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتی ہے. اور وہی ہوا، وہ لوگ یہی باتیں کرتے تھے کہ درود شریف پڑھا کرو، یہ کرا کرو، وہ کرا کرو. تو اس کا ریفرنس یہ ملتا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کو کثرت سے مجھ پہ درود ابراہیم پڑھا کرو، کثرت سے. کثرت سے مراد 500 دفعہ بھی ہے، 1000 دفعہ بھی ہے، 400 دفعہ بھی ہے، 500 بے انتہا جتنا آپ کا اجازت دے، آپ کا جسم، آپ کی باڈی جتنی آپ کو اجازت دے، کیونکہ رمضان کا مہینہ روزہ بھی بندے نے رکھا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. اور نمبر 2 میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو بندہ ایک دفعہ، بلکہ اب میں پہلے دوسری بات کمپلیٹ کر لوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اگر آپ نے قرآن ابھی بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور میرے جتنے فرشتے ہیں ہم خود رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجتے ہیں. اس لیے میں ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم بھی بھیجا کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے سمجھ لیں اس کی کتنی اہمیت ہے.
اور نمبر 2، جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اور ایک اوپر آخری دن جو اصل گھر ہے وہاں بھی بندے نے جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ جتنے فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کو آپ نے جنت میں تھوڑی سی جگہ ضرور دینی ہے لازمی، کیونکہ یہ اس نے یہ عمل کیا ہوا ہے ہمارے پیارے آپ کے پیارے محبوب کی خاطر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کسی نے کیا کیا تو کسی نے کیا نہیں کیا، لیکن خیر ان کی ڈیوٹی ہے بتانا، وہ اپنی طور بتاتی ہیں۔ تو جب یہ بندہ ایسی کرتا ہے نا، یہ درود ابراہیم جب پڑھتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے نا، اس کی جو زبان میں، تو میں بتا رہا تھا کہ جب درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا تو ایک زبان میں آپ کو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے، جو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دوسری چیزیں جو آپ کھاتے پیتے ہیں یا جو محسوس کرتے ہیں یہ سب بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اور جس بندے کو یہ لذت محسوس ایک دفعہ ہو جاتی ہے نا، پھر اس کا دل کرتا ہے میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، میں قرآن پاک بھی پڑھوں، پھر اس کا دل کرتا ہے اور اس کا ضمیر بھی یہ کہتا ہے اس کو کہ اب اس نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، کسی کو گالی شالی بھی نہیں گانی، کسی کی چگلی وغیرہ بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے جی کہ اتنے درود شریف ہیں کون سا پڑھیں، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے تو میں آگے سے یہ میرا جواب یہ ہوگا کہ بھائی کوئی بھی پڑھ سکتے ہو آپ، ہر درود شریف میں اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، دونوں نام موجود ہیں، لیکن جو افضل ترین جو درود ہے وہ درود ابراہیم ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں یہ کہوں گا اس کو پڑھ جائے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، اگر آپ چھوٹا پڑھ دیں تو چھوٹا پڑھ لیں، بڑا پڑھ دیں، اور یہ اگر اس کو پڑھنا چاہتے تو یہ پڑھ دیں، اور اینڈ پہ پھر یہ تو میرا کمپلیٹ ہو گیا جو میں نے آپ کو پڑھنے پڑھانے کے متعلق بتانا تھا۔ اب میری دعا تو یہ تو خیر گزرنے والا ہے یہ جمعہ، لیکن ابھی 3 جمعے آنے ہیں، تو میں تو دعا یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف جانے کی توفیق دے، وہاں جو لذت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی جو مزار ہے آپ کبھی دیکھے ہوں گے، وہ جو اندر گول جن سے اندر سے آپ دیکھیں نظر بھی آتی ہے ان کی قبر مبارک سامنے کھو کے، اگر وہاں کھڑے ہو کے درود پڑھا جائے تو اس کی تو لذت ہی اپنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں یہ میں نے تو کہہ دیا نا، لیکن کئیوں کے وسائل نہیں بھی ہوتے کوئی کئی طرح، لیکن جس کی وہاں حاضری ہے اس کے وسائل ہوں نہ ہوں اسے ہر حالت میں وہاں پہنچ گئے، اور اگر جس کے وسائل نہیں ہوتے، اگر وہ یا دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک نیت کر لی ہے نا اور آنکھیں بند کر کے وہ چیز پڑھتا ہے نا، تو سمجھے مدینہ شریف جو ہے نا وہ ان کے آگے آ جاتے ہیں، آنکھوں کے آگے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایز اے مسلم ہمارا فیتھ ہے، اگر ہم پکے مسلمان ہیں، پکا ہمارا عقیدہ ہے، تو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ سامنے آنکھیں بند کر کے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ کل جمعے کا دن ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے درود ابراہیم جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ روایت میں آتا ہے جی 400 دفعہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے جی 500 دفعہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے 1000 دفعہ پڑھیں، جتنا پڑھیں اتنی اچھی بات ہے، اور یہ نہیں کہ کل ایک ہی جمعہ پڑھیں، یہ جتنے جمعے ہر جمعے کو آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، تو یہ تو بابرکت جمعہ ہے نا، اس کو تو کسی بھی حالت میں مس نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جمعے کے جمعے آپ کو لازمی پڑھنے چاہیے۔ اور اس کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک فکرے کو دوبارہ دہرا دوں، میں نے آپ کو پہلے شروع میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اور میرے فرشتے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واحد محبوب ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے سب سے یہی کہوں گا کہ کل جمعہ مبارک ہے، خیر سے جمعہ پڑھیں پاک ہو کے، اور اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو لمحہ جو کہتے ہیں کہ پورے دن میں کیا سرائی ہیں کہ اس دوران آتا ہے اس دوران آتا ہے، لیکن آتا ضرور ہے، تو اس لیے اگر سارا دن روزہ تو آپ نے رکھا ہی ہوا ہے، کچھ نہ کچھ بندہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ عورتیں ہیں گھر میں کچھ پکا پو رہی ہیں، پکاتے پکاتے بھی تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا، پھر کام پھر پڑھ لیا، ہو سکتا ہے کہ جو وقفہ ڈال کے وہ پڑھے وہی قبولیت کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں پہلا جمعہ پھر کہنے لگا ہوں، یہ سارا عمل کرنے کے بعد
مسلے پہ ہی آپ نے بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور جو آپ کی نیک خواہشات ہوں گی نا، جیسے میں نے کہا ہوا ہے شادی سے میرے رکاوٹیں کسی کی آتی ہیں، اس کے بعد کسی کے اولاد میں دیر ہو رہی ہے، اور بلکہ دیر نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اولاد ہے نا میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں دوں، میری مرضی، جس کو چاہوں دوں، کسی کو جس کو چاہوں نہ دوں، جس کو چاہوں میں لڑکی دوں، جس کو چاہوں میں لڑکے دوں، جس کو چاہوں میں دونوں چیزیں دوں، لیکن لڑکی میں اسی کو دیتا ہوں جو اس قابل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ایک بندے کی پختگی، کہ اس کا میرے اوپر کتنا ایمان ہے۔ ایک بچہ جوڑا ہے، بچی ہے یا بچہ، اس کا ایمان ہے بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں دینا ہی دینا ہے، اور اس کا اتنا پکا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں نا اس کا ایمان اتنا پکا ہے، تو یقین کریں اگر اس کی قسمت میں یہ چیز نہیں بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں یہ۔ اور یہ میں بالکل کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ایک جمعے کے متعلق جو میرے ذہن میں چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں اور سے کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے جمعے کے لیے پڑھنے کے لیے تو آپ ضرور وہ لازمی پڑھیں، اور یہ اگر یہ میری بتائی ہوئی چیزیں بھی تھوڑی سی آپ کو اچھی لگی ہیں، کیونکہ قرآن پاک تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے، تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اس میں کچھ آپ کو اچھا لگا کہ نہیں لگا۔ تو بس اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں اجازت چاہتا ہوں۔ صبح جمعہ پڑھیں، بڑے اس کو اہتمام کر کے پڑھیں، اور کوشش کریں اس صدقہ خیرات بھی جتنا دے سکے دے سکیں، کیونکہ اگر اس میں آپ کسی کو ذرا سا اتنا سا بھی صدقہ یا خراج یا کچھ دے دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پتہ نہیں آپ کو کتنے گنا زیادہ بدلے میں آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی نا رمضان کا مہینے میں تو خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں تو کہوں گا کہ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔